نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ ذکر کے بارے میں تھوڑا سا لکھا ہوا ہے۔ اے عزیز، ذکر کے فضائل حصہ اول میں بیان ہو چکے ہیں۔ اب بیان ہوتا ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے۔ جاننا چاہیے کہ ذکر سے اصلی مراد یہ ہے کہ غفلت جاتی رہے اور دل ہر وقت ذوق اور شوق کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں مستغرق رہے۔ جب باطن کی آنکھ کھل جائے اور دل کا شیشہ غیروں کے غبار سے صاف اور شفاف ہو جائے تو فنا کے سمندر میں مٹ کر فنا ہو جائے اور زمین و آسمان مجھے نہیں سما سکتے، لیکن مومن بندہ کا قلب مجھے سما لیتا ہے کہ معنی ظاہر ہو جائیں۔ جاننا چاہیے کہ ہر ایک چیز کا ایک پھل ہوتا ہے۔ ذکر الہی کا پھل خدا کے سوا سب کو بھول جانا ہے، اور خدا کے سوا سب کو بھول جانے کا پھل استغراق اور بے خودی ہے، یعنی شعور سے بے خود ہو جانا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ جیسے ایک دودھ پیتا بچہ جو ہر وقت اپنی ماں کی گود میں رہتا ہے، اگر ایک دم بھر بھی اس سے جدا ہو تو روتا چلاتا اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ جدائی کچھ زیادہ دیر تک رہے تو کیا عجب ہے کہ جدائی کے غم سے ہلاک بھی ہو جائے۔ ایسے ہی سالک کو بھی چاہیے کہ ایک دم بھی خدا کی یاد سے غافل نہ رہے۔ اگر غافل ہو جائے تو ایسا جانے کہ گویا دونوں جہان کی بادشاہت مجھ سے چھن گئی، بس عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ سوز و گداز سے رونے اور تڑپنے لگے اور غم میں ڈوب جائے، اور جب تک کہ پھر اپنے اسی مقام پر نہ پہنچے اور اپنے مطلب کو حاصل نہ کر لے، ہرگز آرام اور چین سے نہ بیٹھے۔ اس لیے کہ محبوب کے حضور سے ایک گھڑی کی جدائی لاکھوں پردے اور حجاب لاتی ہے۔ اس لیے کہ محبوب کے حضور سے ایک گھڑی کی جدائی لاکھوں پردے اور حجاب لاتی ہے اور محبت کرنے والے کو بہت دور ڈال دیتی ہے۔ جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے، جو شخص کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لحظہ بھر بھی غافل رہے، وہ کبھی اپنے مقصود تک نہیں پہنچتا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، بہت ہی اونچی باتیں تھیں، بہت ہی اونچی باتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کی، اپنے ذکر کی اور حضور قلب کی اللہ پاک حقیقت نصیب کرے۔ یہ جو روحانی سلاسل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر بتایا جاتا ہے، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے، بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ اور ہمارے حضرات نے کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک بادشاہ، اس کے بیٹے کے پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف تھی، تو بادشاہ نے اپنے وقت کے سب سے بڑے جو طبیب تھے شیخ بو علی سینا،
تو آج بھی ان کی بنائی ہوئی جو دوائیاں ہیں یہ ہماری ہربل میڈیسن کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس کو ان کو بلایا ہوا تھا بادشاہ نے۔ تو اتنے میں اس وقت کے ایک بہت بڑے جو اللہ والے تھے وہ بھی شہزادے کی طبیعت کی خرابی کی اطلاع پا کر اس کی عیادت کے لیے آ گئے، اور جب وہ بزرگ آئے تو ان بزرگوں نے اس شہزادے کے ایسے جیسے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ایک دم کیا، کو اللہ کا نام لے کر پڑھا، تو اور پڑھا پھر پھونک مار دی، پھر پڑھا پھر پھونک مار دی، پھر پڑھا پھر پھونک مار دی۔ تو وہ جو تھے نا طبیب صاحب شیخ بو علی سینا، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ دیکھو یہ کیسی عجیب حرکتیں کر رہا ہے کہ بھئی اس شہزادے کے پیٹ میں تو سدہ رکا ہوا ہے۔ اب یہ ایک طبی اصطلاح ہوتی ہے سدہ بن جانا، تو وہ سدہ چونکہ آنتوں میں رک گیا ہے تو اس کے رکنے کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف ہے، تو بھلا وہ جو سدہ اس کی آنتوں میں بنا ہے تو وہ کیا ہے اس کے من من چھو چھو کے جو دم کر رہا ہے تو اس سے یہ نکل جائے گا، کیسی عجیب کام کر رہا ہے۔ جب ان بزرگوں نے یہ بات سنی تو ان بزرگوں نے شیخ بو علی سینا کو مخاطب کر کے کہا، کتے کیا کہا؟ اس کو کہا کتے کیا کہا؟ تو اب جب اس نے یہ دیکھا کہ میں اتنا بڑا طبیب ہوں اور پورے ملک کے اندر میری شہرت ہے اور مجھے اتنے بڑے مجمع کے اندر کتا کہہ دیا گیا، تو اب وہ طبیب صاحب کو بہت غصہ آیا، بہت ان کی طبیعت پہ بوجھ ہوا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، ماتھے پہ بل پڑ گئے اور اس کی رگوں میں جو تھی نا وہ تو کپ کپی طاری ہو گئی اس کے جسم کے اندر۔ تو پھر وہ جو بزرگ تھے تو انہوں نے پھر اس کو یہ کہا، ابے گدھے کیا ہوا؟ پھر اس کو کہا، ابے گدھے کیا ہوا؟ تو اب وہ اور زیادہ جو ہے نا وہ اس کو غصہ بھی آیا، اس کی طبیعت پہ بوجھ بھی ہوا۔ تو جب ایسا ہوا تو اس موقع پر پھر ان بزرگوں نے ان اللہ والوں نے نا اس کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی کہ دیکھو بھائی جیسے تم نے پہلے میرے اللہ کا نام لے کر دم کرنے پر اعتراض کیا تھا کہ یہ الفاظ ہیں اور الفاظ جو ہیں وہ غیر قاری الذات اور غیر مجتمع الوجود ہوتے ہیں، تو ان کا تو کوئی وجود نہیں ہے، یہ کچھ بھی چیز نہیں ہے، تو ان سے اس کی جسمانی حالت میں تبدیلی کیسے آ جائے گی؟ تو ان بزرگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی میں نے تمہیں ایک دفعہ تمہیں کتا کہا، 2 دفعہ میں نے تمہیں گدھا کہا، تو کہنے لگے کہ میں نے تمہیں گدھا یا کتا کہنے سے تمہاری جسمانی حالت اور کیفیت میں تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ تو وہ کہنے لگا ہاں بالکل آئی ہے۔ تو کہنے لگے اسی طرح سے جب کسی کو گدھا اور کتا کہہ دیا جائے، ٹھیک ہے نا، تو ان الفاظ کے کہنے میں اتنا اثر ہے کہ دوسرے کی حالت بدل جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کا نام لینے میں، اللہ کی یاد کرنے میں اور اللہ کا پاک نام لے کر کسی کو دم کرنے میں بھی اللہ نے اتنی تاثیر اور قوت اپنے فضل سے رکھی ہوئی ہے کہ اگلے کی حالت بدل جاتی ہے، وہ حالت جسمانی ہو یا اس کی حالت وہ روحانی یا باطنی ہو، تو وہ حالت اللہ بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے اس کو دم کیا تھا تو اسی موقع پر اس کے پیٹ میں ذرا گڑبڑ ہوئی، وہ جو شہزادہ تھا وہ بیت الخلاء میں گیا اور اس کے پیٹ میں وہ جو سدہ بنا ہوا تھا نا طبی اعتبار سے جس کو بولتے ہیں وہ خارج ہو گیا اور اس کے پیٹ کو بالکل سکون ہو گیا، اس کے پیٹ کا درد، اس کی تکلیف بالکل ختم ہو گئی۔ تو اسی طرح سے جیسے الفاظ اس دنیا کے اندر اپنی ایک تاثیر رکھتے ہیں، ہے نا، وہ چاہے گدھا کہنے کے الفاظ ہوں یا کسی کو کتا کہنے کے الفاظ ہوں، تو جیسے الفاظ اپنی ایک تاثیر رکھتے ہیں، اسی طرح سے کسی صاحب نسبت شخصیت سے حاصل کیا ہوا اللہ کا ذکر بھی ایک تاثیر اور ایک حلاوت اور ایک قوت اپنے اندر رکھتا ہے،
اور وہ ذکر جب انسان کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے جیسے اور چیزیں کہنے سے اور الفاظ کے کہنے سے انسان کی ظاہری حالت بدلتی ہے، اسی طرح سے کسی شیخ سے سیکھ کر اللہ کا پاک نام لینے سے انسان کے باطن کی حالت بھی اللہ بدل دیتے ہیں اپنے فضل و کرم سے۔ تو لیکن کون سا ذکر کرنے سے اللہ ہمارے دل کی حالت کو بدلیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہمارے حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ جیسے ایک ہوتا ہے انسان کی تنخواہ کا بڑھ جانا، سیلری کا بڑھ جانا، اور ایک ہوتا ہے انسان کا رینک بڑھ جانا، انسان کا عہدہ بڑھ جانا۔ تو اصل اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا رینک بڑھے، انسان کا عہدہ بڑھے، تنخواہ بڑھے یا نہ بڑھے، کیونکہ جب انسان کا عہدہ اور رینک بڑھتا ہے تو اس کی تنخواہ بھی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ تنخواہ تو بڑھتی ہے لیکن انسان کا رینک اور عہدہ نہیں بڑھا کرتا۔ تو اسی طرح سے ایک اللہ کے یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ انسان کو اجر اور ثواب ملتا ہے، اور اللہ پاک کے ذکر کی ایک قسم یا ایک ٹائپ وہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے ذکر کی اس قسم کو کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور انسان کے اندر کے، انسان کے باطن کے، اس کے دل کے، اس کی روح کے اندھیرے اور ظلمتیں بھی اللہ کے فضل سے زائل ہوتی ہیں۔ تو جو ذکر انسان کسی سے سیکھے بغیر کرتا ہے، کسی کی رہنمائی کے بغیر، کسی کے مشورے کے بغیر کرتا ہے، تو اس ذکر سے انسان کو ثواب تو ملتا ہے، انسان کو اجر تو ملتا ہے، انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں تو لکھی جاتی ہیں، لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے کسی بھی روحانی سلسلے میں داخل ہو کر کسی صاحب نسبت کی اجازت اور تجویز کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسا کیا گیا اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ انسان کے باطن کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر کے اندھیروں کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے، اور ایسا کیا ہوا ذکر انسان کے دل کے اندر اللہ جل شانہ کی محبت کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ جب ہم کوئی ذکر خود بخود کرتے ہیں تو اس ذکر سے انسان کو الحمدللہ نیکیاں تو ملتی ہیں، اجر تو ملتا ہے، انسان کے نامہ اعمال میں ترقی تو ہوتی ہے، لیکن وہ ذکر ہمارے باطن کے اندر تصرف بھی کرے، اور وہ ذکر ہمارے دل کے اندر سے شیطان کے تسلط کو ختم بھی کرے، اور وہ ذکر ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کی طرف لے جانے کا سبب بھی بنے، تو وہ ذکر وہی ہوتا ہے جو انسان نے اپنے شیخ سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس میں آتا ہے نا کہ ہمارے خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نے ایک دفعہ نا حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا تھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ یہ جو بات کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کا ذکر اپنے شیخ سے سیکھ کر کرتا ہے تو اس ذکر سے انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے اور اس ذکر سے انسان کو اللہ جل شانہ کا قرب ملتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کو یہ بات فرمائی تھی کہ دیکھو خواجہ صاحب، کاٹتی ہمیشہ چھری ہے، کاٹتی ہمیشہ چھری ہے، مگر کب کاٹتی ہے؟ جب کسی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہو۔ کاٹ جب بھی کرتی ہے چھری ہی کرتی ہے، لیکن چھری کاٹ تب کرتی ہے جب کسی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہو۔ تو اسی طرح سے اللہ کے ذکر سے انسان کے باطن میں تبدیلی آتی ہے، انسان کے دل کے اندر اللہ جل شانہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے دل کے اندر دنیا سے بے رغبتی اور انسان کے دل کے اندر آخرت کا ذوق شوق پیدا ہوتا ہے ذکر سے، لیکن اس ذکر سے جو انسان نے کسی صاحب نسبت سے سیکھ کر کیا ہو، ان کی اجازت سے کیا ہو۔ تو ایسا ذکر انسان کے باطن کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلی پیدا کرتا ہے، انسان کے دل کے اندر کے اندھیروں کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔
تو یہ اللہ پاک نے اپنے ذکر کے اندر بہت زیادہ برکات رکھی ہیں، لیکن یہ برکات حاصل تب ہوتی ہیں جب انسان اللہ کے ذکر کو پابندی، باقاعدگی، استقامت کے ساتھ وقت مقرر کر کے اس کی اہمیت کو دل میں رکھتے ہوئے جب انسان ذکر کرتا ہے تو اللہ کے فضل سے انسان کے گناہ چھوٹتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے ایسے ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ جو بیچارے جو تھے نا وہ شیطانی شہوانی گناہوں کے اندر مبتلا تھے، اور وہ خود یہ ساتھی بتاتے ہیں کہ ہم جو تھے نا اس بات سے نا امید ہو چکے تھے کہ کبھی ہمارے یہ گناہ چھوٹیں گے بھی، تو ہم یہ سمجھ چکے تھے کہ ہم جن گناہوں کے اندر مبتلا ہیں اب ہم ان گناہوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ سلسلے میں بیعت ہوئے، اور سلسلے میں بیعت ہونے کے بعد جب انہوں نے مشورے کے ساتھ اسم ذات کا ذکر کرنا شروع کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے چند دن کے اندر ہی وہ شہوتیں جو سالوں سے دل کے اندر ڈیرے ڈال کر بیٹھی ہوئی تھیں، ان شہوتوں کو اس دل سے اپنا بوریا بستر اٹھا کر رخصت ہونا پڑا۔ بہت سارے ساتھی ہمیں بتاتے ہیں کہ چند دن اللہ پاک کا ذکر، اسم ذات کا ذکر مشورے سے کیا اور حالات کی اطلاع کرتے رہے تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو ان گناہوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اور پھر وہ ساتھی بتاتے ہیں ہم اتنے حیران ہوئے کہ اللہ کے فضل سے یہ ہمارے اوپر ذکر کا اتنا اثر ہوا کہ ہم برسوں سے جن گناہوں میں مبتلا تھے، ٹھیک ہے، وہ چند دن کے اللہ پاک کا ذکر اسم ذات کرنے سے اللہ نے ان سے جان چھڑا دی۔ اس لیے اس ذکر کی جو برکات ہوتی ہے نا اس کو کرنے سے نصیب ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے نا وہ ساتھی ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اللہ کی ذات کے بارے میں وسوسے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وسوسے اور قرآن کی آیات کے اوپر وسوسے، اسلام کی جو ہے نا وہ تعلیمات کے اوپر وسوسے، خیالات، سوچیں، اعتراضات، تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ بھئی ہمارے اندر سے پتہ نہیں یہ جو ہے نا یہ ملحدانہ ہمارے اندر سے یہ ملحدانہ نظریات کیسے ختم ہوں گے، اور وہ اس میں بے بس ہوتے ہیں اور ان کو اس چیز سے نکلنے کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اللہ کے فضل سے اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں، وقوف قلبی کا اہتمام شروع کرتے ہیں، اسم ذات کا ذکر شروع کرتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ساتھیوں نے خود بتایا کہ جب اللہ پاک کا ذکر شروع کیا، اسم ذات کا ذکر ہم لوگوں نے جب شروع کیا ہے اور وقوف قلبی کا اہتمام کرنا شروع کیا، تو جب بھی ہمیں ایسے وساوس آتے ہیں جو ملحدانہ قسم کے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ایک کمیونسٹ ذہن کی پیداوار جو خیالات، جو وساوس ہوتے ہیں، جب وقوف قلبی کی طرف توجہ کرتے ہیں، اسم ذات کے ذکر کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے وہ سارے کے سارے وساوس اور خیالات دل ان سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اور وہ ساتھی خود بتاتے ہیں کہ ہم اتنے حیران ہوئے کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے اندر سے یہ جو ملحدانہ اور کمیونسٹ قسم کے جو نظریات یا خیالات ہیں نا، تو پتہ نہیں ہمارے اندر سے یہ کبھی ختم بھی ہوں گے یا نہیں، لیکن چند دن اللہ کا ذکر کیا، اسم ذات کا ذکر کیا، چند دن وقوف قلبی کا اہتمام کیا، تو اللہ نے اپنے فضل سے ان نظریات سے، ان گندی سوچوں سے، خیالات سے اللہ پاک نے نجات عطا کر دی۔ یہ اللہ کا ذکر جو انسان اپنے شیخ سے سیکھ کر کرتا ہے، یہ اتنی برکت والی چیز ہے۔ اور آج ہم میں سے جو اکثر لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ اپنی ذات کے اندر نا استقامت کے نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم بڑی کوشش کرتے ہیں نیکی پر چلنے کی، بڑی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی، مگر چند دن چلتے ہیں پھر اس کے بعد پھر سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب اپنے آپ کو استقامت پر لانے کا اللہ پاک نے ایک قرآنی نسخہ ہمیں تجویز فرمایا ہے سورۃ الانفال کے اندر، کہ جس میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔
کہ اب اس میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، جب میدان جنگ کے اندر تمہارا مقابلہ، تمہارا سامنا اپنے دشمن سے ہو، کافروں کی جماعت سے ہو، تو اس وقت میں استقامت اختیار کرنا، کیونکہ جب انسان میدان جنگ میں جاتا ہے، جہاد میں جاتا ہے، تو اس وقت میں شیطان آ کر انسان کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ بھائی مر جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، قتل ہو جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی کی لذتیں، اس کی جو ہے نا راحتیں، آرام، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور بیوی سے بھی جدائی ہوگی، بچوں سے بھی جدائی ہوگی، اور دنیا کا عیش و آرام سارا کچھ چلا جائے گا۔ تو بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے جب انسان میدان جہاد کے اندر کافروں کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب میدان جنگ کے اندر تمہارا مقابلہ کافروں کی جماعت سے ہو، ٹھیک ہے، اور اس وقت میں جب شیطان تمہارے دل کے اندر جو ہے نا وہ جہاد سے بھاگنے کے، دشمن کے مقابلے سے بھاگنے کے وسوسے ڈالے، اپنی محنت کرے، تو اس وقت میں کیا کرنا؟ فَاثْبُتُوا، استقامت اختیار کرنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اب میدان جنگ کے اندر کافروں سے مقابلے کے لیے تمہاری ذات کے اندر استقامت کیسے پیدا ہوگی، ساتھ ہی یہ فرما دیا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اس موقع پر میدان جنگ میں دشمن سے مقابلے کے وقت میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، استقامت حاصل ہو جائے گی اور اللہ پاک تمہیں کامیاب بھی کر دیں گے۔ تو اس سے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے جو میدان جنگ کے اندر جو ہے نا ہمارے دشمن کافر ہیں، تو اسی طرح سے ایک ہمارا جو دشمن ہے نا وہ نفس بھی ہے، اور ایک ہمارا دشمن شیطان بھی ہے۔ تو جیسے میدان جنگ کے اندر کافروں سے جہاد ہوتا ہے، اور وہ جہاد تو ایک مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے، وہ دائمی نہیں ہوتا، لیکن نفس اور شیطان ہمارے ایسے دشمن ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہمارا جہاد ہے، ان کے ساتھ جو ہماری میدان جنگ کی لڑائی ہے نا، یہ موت کے، زندگی کے آخری سانس تک ہے۔ ان دونوں دشمنوں سے ہماری لڑائی زندگی کے آخری سانس تک ہے۔ تو اس میں اللہ پاک ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تمہارے دشمن ہے غیر مسلم، کافر لوگ، ٹھیک ہے نا، تو کافروں سے مقابلے کے لیے تمہیں استقامت کی ضرورت ہے، اور وہ استقامت تمہیں اللہ کے ذکر کی کثرت سے حاصل ہوگی۔ تو اسی طرح سے جب تمہارا مقابلہ اس دنیا کی زندگی کے اندر نفس اور شیطان کے حملوں سے ہوگا، تو ان حملوں کے مقابلے میں استقامت حاصل کرنے کے لیے بھی جب تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے، اللہ پاک تمہیں استقامت نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ اپنے شیخ سے بیعت ہونے کے بعد جو ذکر سیکھا جاتا ہے، جو ذکر حاصل کیا جاتا ہے، یہ ذکر ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے نفس اور شیطان کے مقابلے کے لیے استقامت عطا کرے گا۔ تو اس لیے آج ہمیں جو اپنے بارے میں ایک شکوہ رہتا ہے، اپنے بارے میں ایک شکایت رہتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ دین پر چلنے میں استقامت حاصل نہیں ہے، تو دین پر چلنے کے لیے استقامت حاصل کرنے کا قرآنی نسخہ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ کے ذکر کی کثرت، ہے نا۔ تو جس طرح جو ہے نا وہ میدان جنگ کے اندر کافر ہمارے دشمن ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح سے ہمارے دل کے اندر، ہماری روح کے اندر، ہمارے نفس کے اندر بھی بہت سارے جو ہے نا وہ شیطان چھپے ہوئے ہیں، شیطان دشمن چھپے ہوئے ہیں، اور ہمارے وجود کے اندر جو ہے نا وہ ایک ایک نفس کی جو خواہش ہے، جتنی بھی ہماری ذات کے اندر نفسانی خواہشات ہیں، یہ سارے کے سارے یہ بھی بت ہیں، یہ بھی کافر ہیں، یہ بھی ہمارے دشمن ہی ہیں۔ تو ان سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے ذکر پر
دوام اختیار کرنے سے، اور اللہ کے ذکر پر بھی دوام کیسے؟ اپنے شیخ سے سیکھ کر، ان کے مشورے سے، ان کی رہنمائی سے جب انسان ذکر کرے گا تو اللہ کے فضل سے ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں نا، ان گناہوں سے بچنا ہمارے لیے ناممکن ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر ساتھی ایسا بھی بتاتے ہیں کہ جب اس ذکر میں کوتاہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہی جو ہے نا نفس اور شیطان وہ پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ جب ذکر پر استقامت ہوگی، کس ذکر پر؟ جو شیخ سے سیکھ کے کیا جائے گا، تو نفس اور شیطان کے جو حملے ہیں یہ کمزور پڑنے شروع ہو جائیں گے، اور جب شیخ سے حاصل کیے ہوئے ذکر میں سستی اور کمی آئے گی، نفس اور شیطان پھر سے اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے، پھر سے اپنے حملے کرنے شروع کر دیں گے۔ اس لیے بھئی ہم جو بھی ہمیں ذکر بتایا جاتا ہے نا اپنے شیخ کی طرف سے، جس سلسلے میں ہم ہوتے ہیں، تو اس ذکر کو کرنے سے اللہ کے فضل سے ہمیں نیکیاں بھی ملیں گی، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے شیخ سے سیکھ کر کیا ہوا ذکر ہمارے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کا سبب بنے گا، ہے نا، اور شیخ سے حاصل کیا ہوا جو ذکر ہے وہ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے پیدا ہونے کا سبب بنے گا، اور شیخ سے جب سیکھ کر ذکر کریں گے تو اللہ کے فضل سے پھر ہمیں فجر تو کیا، سردیوں کی تہجد میں اٹھنا اللہ آسان کر دیں گے، کیونکہ جو سردیوں کی تہجد کے لیے اٹھنا، سردیوں کی فجر کے لیے اٹھنا، اس میں کیا رکاوٹ ہوتی ہے؟ اس میں ہمارا نفس رکاوٹ ہوتا ہے، اٹھنے نہیں دیتا، ہے نا۔ تو جب اس ہمارے نفس امارہ کے اوپر جو ہے نا وہ ذکر کا نور برستا رہتا ہے، برستا رہتا ہے، برستا رہتا ہے، دوسرے سلاسل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدلنے کے لیے مختلف ریاضتیں ہوتی ہیں، مختلف مجاہدے ہوتے ہیں، ہے نا۔ لیکن ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے اندر نفس کی اصلاح کے لیے اس درجے کے مجاہدے اور ریاضتیں نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے سلسلہ کے اندر ذکر اس میں ذات کی اتنی کثرت کرائی جاتی ہے، اتنی کثرت کرائی جاتی ہے، ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں اس میں ذات کا ذکر لطائف پر جب کرایا جاتا ہے نا، تو جب ہم وہ ذکر اس میں ذات کرتے ہیں تو پھر اتنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری روح پہ، ہمارے دل پر، ہمارے نفس پر جو ہے نا وہ برستی ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات کی جب بارشیں ہوتی ہیں نا اس میں ذات کے ذکر کی کثرت کی وجہ سے، تو جو ہمارا نفس امارہ ہوتا ہے نا اس کی غلط اور حرام خواہشات اللہ پاک کے ذکر کے انوارات کے مقابلے میں نا جو ہے نا وہ جو ہمارا نفس ہوتا ہے نا وہ مغلوب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اتنا اس پہ ذکر کا نور برستا ہے، اتنی اس پر ذکر کی جو ہے نا وہ رحمتیں، اتنے اس پہ انوارات برستے ہیں کہ جو ہمارا جو نفس ہوتا ہے نا وہ ان انوارات اور تجلیات کے مقابلے میں نا مغلوب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اندر کی جو غلط اور جو حرام خواہشات ہوتی ہیں نا وہ دبنا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ۔ تو اس لیے ذکر پر استقامت کی وجہ سے جو ہے نا وہ نفس کی جو اصلاح ہے نا وہ نسبتاً آسانی سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں نفس کو ریاضتیں، مجاہدے نہیں کرنے پڑتے، زیادہ رگڑے نہیں لگانے پڑتے، بلکہ جو ہمارا نفس ہے وہ اللہ کے ذکر کے انوارات کے سامنے جو ہوتا ہے نا وہ مغلوب ہونا شروع ہو جاتا ہے، زیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو شکست ہونی شروع ہو جاتی ہے، اتنا اللہ کے ذکر کا جو ہے نا وہ نور برستا، انوارات دل کے اندر آتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی ذات کے اندر استقامت حاصل کیسے ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے ہوگی، اور اللہ کا ذکر بھی وہ جو ہم اپنے شیخ سے سیکھ کر کریں گے، ہے نا، اپنی مرضی سے ذکر کریں گے، اس سے اجر ملے گا، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، لیکن باطن کے اندر ہمارے دل، ہماری روح کے اندر تصرف کرے وہ ذکر وہی ہوتا ہے جو انسان نے اپنے شیخ سے سیکھ کر کیا ہوتا ہے۔
اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔